السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجہیز و تکفیر۔ عالم نظم تلقین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو جو مرنے کے قریب ہوں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیمار ہو یا میت کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ اس وقت تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھنے والی روایت کو امام نووی نے ضعیف کہا اور دارقطنی نے کہا، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ موت کی آرزو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو گے، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو نہ کرو، نہ موت کی دعا کرو، کیونکہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی نیکی کرنے کی امید ختم ہو جاتی ہے اور مومن کی لمبی عمر سے اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہا گویا کہ تو بے وطن یا راہی ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کر، تندرستی کو بیماری اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان۔ خودکشی سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو گلا گھونٹ کر مارتا ہے وہ جہنم میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو شخص نیزہ چبھ کر اپنی جان دیتا ہے وہ جہنم میں اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے اپنی جان مجھ سے پہلے خود لے لی، اس لیے میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ میت کو بوسہ دینا۔ جس کا کوئی قریبی دوست عزیز فوت ہو جائے تو اس کا میت کو فرط محبت سے بوسہ دینا جائز ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ کو بوسہ دیا تھا۔ میت کا غسل۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نہلا رہے تھے تو آپ نے فرمایا، اس کو 3، 5 یا 7 بار پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخری بار پانی میں کچھ کافور بھی ملا لو۔ ایک روایت میں ہے کہ غسل دائیں طرف اعضائے وضو سے شروع کرو۔ ام عطیہ کہتی ہیں، ہم نے غسل کے بعد اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں گوندھیں اور ان کو پیچھے ڈال دیا۔ میت کا کفن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں کرتا تھا نہ عمامہ۔ میت کا سوگ۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن بعد انہوں نے خوشبو منگوائی اور اس کو ملا، پھر کہا، مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرے سوائے شوہر کے، جس کا سوگ 4 ماہ 10 دن ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا لڑکا فوت ہو گیا۔ تیسرے دن انہوں نے زردی منگوا کر بدن پر ملی اور کہا، ہمارے لیے شوہر کے علاوہ کسی اور کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا ممنوع ہے۔ میت پر رونا۔ اگر میت کو دیکھ کر رونا آئے اور آنسو جاری ہوں تو منع نہیں، اس لیے کہ یہ بے اختیار رونا ہے جو جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آنکھ کے رونے اور دل کے پریشان ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں کرتا بلکہ زبان کے چلانے اور واویلا کرنے سے عذاب کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں وہ صبر معتبر ہے جو صدمہ کے شروع میں ہو، یعنی واویلا اور بین کرنے کے بعد صبر کرنا صبر نہیں ہے۔ اصل صبر یہ ہے کہ مصیبت کے وقت تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا جائے اور اظہار غم کے فطری طریقے کے علاوہ اور کچھ نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے، یعنی نوحہ اور واویلا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بیزار ہوں اس سے جو موت کی مصیبت میں سر کے بال نوچے اور چلا کر روئے اور اپنے کپڑے پھاڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے اس مومن بندے کے لیے بہشت ہے جس کے پیارے کو میں اہل دنیا سے قبض کرتا ہوں اور وہ اس کی موت پر صبر کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں میری امت کے لوگ بھی کریں گے۔ نمبر 1 اپنے حزم میں فخر کرنا، نمبر 2 کسی کے نظم میں طعن کرنا، نمبر 3 ستاروں کے ذریعے پانی طلب کرنا، نمبر 4 نوحہ کرنا۔ اور یہ بھی فرمایا اگر نوحہ کرنے والی عورت مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت دن اس پر گندھک اور خارش کا کرتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب حالت نزع میں تھے تو آپ نے اسے اٹھایا اور فرمایا آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور دل غمگین ہے، مگر اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کہیں گے سوائے اس بات کے جس سے ہمارا رب راضی ہوا، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی کے سبب غمگین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ فوت ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے رحمت کرنے والوں پر ہی رحمت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے 3 بچے مر جائیں تو اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بنیں گے۔ ایک عورت نے پوچھا اگر 2 بچے مر جائیں تو آپ نے فرمایا 2 بچے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد وہ بچے ہیں جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں پر اپنی رحمت اور فضل کے سبب اس شخص کو یعنی ان کے والد کو جنت میں داخل کرے گا۔ تعزیت کے مسنون الفاظ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتی وکل عندہ بأجل مسمی فلتصبر ولتحتسب، یقیناً اللہ کا مال ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دے رکھا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کے فنا ہونے کا وقت مقرر ہے، لہذا صبر کرنے اور اس کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔